السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کی زندگی کی اصل حقیقت و ہماری غفلت میں ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت سعد کا سر اپنی گود میں رکھا اور اللہ کے حضور دعا فرمائی، یا اللہ، سعد نے تیری راہ میں بڑی تکلیف اٹھائی، تیرے رسول کی تصدیق کی، اسلام کے حقوق ادا کیے، یا اللہ اس کی روح کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرما جیسا تو اپنے دوستوں کے ساتھ فرماتا ہے۔ حضرت سعد کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد کی موت پر رحمان کا عرش کانپ گیا ہے۔ یہ بخاری و مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو ہلکا محسوس کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد کا جنازہ تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی، اپنے جاں نثار صحابی کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ نماز جنازہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک تھے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، سعد کی روح کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے تاکہ وہ جس دروازے سے چاہیں ان کی روح اوپر جا سکے۔ جنت البقیع مدینہ میں ان کو دفن کیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری نے قبر کھودی تو فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے اس قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کو قبر میں اتارا۔ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد آپ دیر تک سبحان اللہ پڑھتے رہے۔ صحابہ کرام بھی آپ کو دیکھ کر یہی کلمات پڑھتے رہے۔ پھر آپ اللہ اکبر پڑھنا شروع ہو گئے تو صحابہ کرام بھی یہی کلمات دہرانا شروع ہو گئے۔ دعا سے فراغت کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تسبیح اور تکبیر کیوں کہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تدفین کے بعد قبر نے سعد کو دبا لیا تھا، میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے قبر کو فراخ فرما دیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر قبر کے دہانے سے کوئی شخص نجات پا سکتا تو وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ انصاری صحابی تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے واقعے سے 3 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے ایمان کی گواہی تو دی لیکن مغفرت کے لیے اللہ سے دعا فرمائی۔ نمبر 2، حضرت سعد کی نماز جنازہ آپ نے خود پڑھائی۔ 70,000 فرشتے حضرت سعد کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ ان کی روح کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو قبر میں اتارا، اس کے باوجود قبر نے حضرت سعد کو دبایا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے معاملات پر غالب ہے۔ اللہ کے حکم کو اللہ کا رسول نہیں ٹال سکتا، نہ ہی 70,000 فرشتے ٹال سکے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قبر نے حضرت سعد کو دبایا ہے تو گھبراہٹ کے عالم میں اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تکبیر بیان کرنا شروع کی اور اس وقت تک کرتے رہے جب تک قبر نے حضرت سعد کو تکلیف سے نجات نہ دی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ منت، سماجت اور درخواست تو کی جا سکتی ہے، زبردستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ دوسرا واقعہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور نظام مواخات کے تحت حضرت ام العالیٰ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرے۔ فوت ہوئے تو حضرت ام العالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہا، اے ابو صاحب، حضرت عثمان بن مظعون کی کنیت تھی، تجھ پر اللہ کی رحمت کی میں گواہی دیتی ہوں اور اللہ نے مرنے کے بعد تجھے عزت بخشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے عزت بخشی ہے؟ حضرت ام العالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ قربان، پھر اللہ اور کس کو عزت دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عثمان کو موت آ گئی اور اللہ کی قسم میں بھی اس کے لیے اللہ سے خیر و بھلائی کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں جانتا قیامت کے روز میرا کیا حال ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دفعہ ہجرت حبشہ اور تیسری دفعہ ہجرت مدینہ کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان کی وفات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، تم دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے کہ تمہارا دامن ذرہ بھر بھی دنیا سے آلودہ نہ ہو پایا تھا۔ حضرت عثمان کے واقعے سے 3 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ ہے۔ نمبر 2، گناہ بخشنے یا نہ بخشنے کا جو اختیار ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور جلال کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاجز اور بے بس ہیں۔
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، دین اسلام کی بنیاد کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ دونوں چیزیں ہمیں یہی تعلیم دیتی ہیں کہ اللہ اپنے تمام بندوں کے معاملات پر غالب ہے۔ کسی کے گناہ معاف کرنا یا نہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کو عذاب سے پناہ دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ساری دنیا کے انبیاء اور فرشتے مل کر بھی اللہ کے حکم کو نہیں بدل سکتے اور نہ ٹال سکتے ہیں، اور وہ اپنے تمام فیصلے نافذ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس کائنات میں صرف وہی ایک عزیز یعنی غالب ہے، وہی ایک جبار یعنی قوت سے اپنے فیصلے نافذ کرنے والا ہے، وہی صرف ایک متکبر ہے جو تمام مخلوق کے سامنے بڑا ہو کر رہنے والا ہے۔ اس کی ذات اس بات سے بہت ہی بلند و بالا ہے، اسے کسی نبی یا ولی کے سامنے سفارشی بنایا جائے۔ یہی تعلیم عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات سے ملتی ہے۔ بزرگوں اور ولیوں کے نام سے جو منسوب کیے گئے واقعات ہم ایک دوسرے کو بیان کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ مسلمانوں میں سے ایک گروہ عذاب قبر یا عذاب قبر کا منکر ہے، عذاب قبر یا ثواب کا منکر ہے۔ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جزا و سزا کا دن تو قیامت کا ہے، اس سے پہلے جزا یا سزا عدل و انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، لہٰذا نہ قبر میں ثواب ہوتا ہے نہ عذاب۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے آج برزخی زندگی ہماری موجودہ زندگی سے بالکل مختلف ہے اور آخرت کی زندگی سے بھی بالکل مختلف ہے، لہٰذا برزخی زندگی کے تمام معاملات کی اصل کیفیت کو موجودہ زندگی میں سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے عذاب قبر، اگر ہم قرآن پاک کی آیات بھی پڑھتے ہیں تو اس سے بھی عذاب قبر جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ سورۃ مومن کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے، آیت کا مفہوم ہے کہ فرعون اس کے لشکروں کو صبح شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ قبر جائے عبرت یا جائے تماشا۔ جیسا کہ میں پہلے آپ سے ذکر کر چکی ہوں کہ قبر واقعی بڑی خوف و گھبراہٹ کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی کوئی جگہ نہیں دیکھی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک جنازے کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرحانے تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی ہولناکی کو یاد فرما رہے تھے اور رو رہے تھے، اور آپ کے آنسوؤں سے قبر تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں اس کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قبر کے فتنے سے پناہ مانگی، امت کو بھی اس سے پناہ مانگنے کی جو ہے نصیحت کی ہے۔ وہ دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اے اللہ، میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ چاہتی ہوں اور جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتی ہوں۔ یہ دعا ہم سب کو ضرور روزانہ پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا یہ نتیجہ تھا کہ قبر کا ذکر آتے ہی صحابہ کرام آپ دیدہ اور غمزدہ ہو جاتے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تین باتیں مجھے غمزدہ کر دیتی ہیں اور میں آپ دیدہ ہو جاتا ہوں۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام سے جدائی کا غم۔ دوسری بات، عذاب قبر، اور تیسری بات، قیامت کا ڈر۔ حضرت مالک بن دینار رحم اللہ موت و قبر کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو قبر کی زیارت کی اجازت ہی صرف اس لیے دی ہے کہ اس سے آخرت کی یاد آئے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں، قبروں کی زیارت کرو کیونکہ اس میں سامان عبرت ہے، یعنی انسان دنیا کو بھول کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دنیا کی بے ثباتی پر غور و فکر کا موقع ملتا ہے، دوسروں کو قبر میں دیکھ کر اپنی قبر کا خیال آتا ہے، عارضی دنیا کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی، پشیمانی اور ندامت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹوٹلی اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح جو ہے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دونوں صحابہ کرام کے جو واقعات بتائے تھے، یہ وہ صحابی تھے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی دعا پڑھائی، خود نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے باوجود آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں اپنے لیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔